کا اپنا محمد کمال پاشا فلم رائٹر۔ تو آج میں آپ کی خدمت میں ریاض گجر کی کہانی کی دوسری قسط لے کر حاضر ہوا ہوں، لیکن یہ قسط سنانے سے پہلے آپ سے ایک درخواست ہے، گزارش ہے، جو میں اکثر نہیں کرتا، لیکن یہ بھی ضروری ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیا کریں، لائک کیا کریں، آئیکن کا بٹن دبایا کریں، تاکہ ہر آنے والی کہانی آپ کی سماعتوں تک پہنچ سکے اور آپ کے دوست بھی یہ کہانیاں سن کر اپنے ایک اچھا وقت گزار سکیں۔ تو ناظرین، جیسے میں نے ریاض گجر کی کہانی میں لکھا کہ ریاض گجر ایک لنگوٹ کا پکا اور زبان کا سچا آدمی تھا۔ اسے صرف اپنے جسم سے، اپنی طاقت سے محبت تھی۔ یہ وہ پہلوان تھا جس کا پورے پنجاب میں نام ہوا۔ اس کا قد کاٹ ایسا تھا کہ وہ اگر کسی سنیما ہاؤس کے سامنے اتفاقاً اپنے کسی دوست کے ساتھ کھڑا ہو جاتا تو وہاں لوگوں کی بھیڑ لگ جاتی کہ پتہ نہیں یہاں پر کیا ہو گیا ہے، اور اکثر ایسا ہوا ہے کہ تھانے اطلاع دینی پڑی ہے کہ فلاں سنیما میں بہت دنیا اکٹھی ہو گئی ہے، کوئی جھگڑا ہو رہا ہے، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ دنیا ریاض گجر کے ایک پہلوانی وجود کو دیکھنے کے لیے وہاں آئی ہے۔ تو ناظرین، ریاض گجر نہ تو اسے جوئے کا شوق تھا کہ اس کی جیسے بدماشوں کی بیٹھکوں پر جوا کھیلا اور کھلایا جاتا ہے اور ڈال وصول کی جاتی ہے، اسے اس ایسے کام سے نفرت تھی۔ نمبر دو، اسے منشیات سے سخت نفرت تھی۔ جیسے آج کے 4 دن بھی کوئی بدماشی کرنی شروع کر دے تو کوئی نہ کوئی نشہ منشیات میں جو آتا ہے بیچنا شروع کر دیتا ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں جتنی بار بھی گیا اور جتنا میں نے ریاض گجر کو پڑھا، ریاض گجر کو منشیات سے سخت نفرت تھی، اور وہ بیچنے اور خریدار دونوں پر لعنت بھیجتا تھا۔ ناظرین، ریاض گجر کو اگر عشق تھا تو صرف اپنی ماں سے عشق تھا، اور ماں کو بھی باقی بیٹوں سے زیادہ ریاض گجر سے بے پناہ عشق تھا۔ ان کے عشق کا یہ عالم تھا کہ اگر کبھی ریاض گجر کے پاؤں میں، یعنی بیٹے کے پاؤں میں سوئی چبھ جاتی تو ماں کی توے پر پڑی ہوئی روٹی جلنا شروع کر دیتی۔ ایک انٹیوشن تھی، ایک کشش تھی ماں بیٹے کے پیار میں، کہ جیسے ماں کو پہلے خبر ہو جاتی تھی کہ شاید میرے بیٹے کو کچھ ہو گیا ہے، اور وہ بھاگتی، بھول جاتی تھی کہ روٹی جل رہی ہے یا ہڈیاں جل رہی ہے۔ اپنے بیٹے کو آوازیں مار کر جب وہ دیکھ لیتی تو اسے سکون ہو جاتا۔ ناظرین، ہم آگے بڑھتے ہیں تو ریاض گجر کا دو میں نے آپ کو بتا دیے، ایک منشیات اور ایک جوئے خانے سے نفرت، اور تیسرا کہ ریاض گجر کا کوئی ٹیکس نہیں تھا۔ اس کے ارد گرد بڑے بڑے سرمایہ دار فیکٹریوں والے کاروبار کرتے تھے، لیکن کبھی ریاض گجر کا ان کو پیغام نہیں آیا تھا کہ اپنے زندہ رہنے کی
या यहाँ पर इज्जत से सांस लेने की कीमत भेज दो। रियाज गुजर ने कभी ये सोचा भी ना था। वो खुद इस ऐसे ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता था कि उसे इन पैसों की ज़रूरत नहीं थी। और जब उसे कोई शिकायत पहुंचती, कोई सरमायादार आकर बताता कि फलां बदमाश ने मुझसे महीना मांग लिया है या टैक्स मांग लिया है, तो पहलवान भरे चौक पे उसके कान पकड़ा देता। जब ये सिलसिला चला तो वो रसागीर और वो बदमाशी का टैक्स लेने वाले, इन सब की एक मीटिंग हुई और उसमें रियाज गुजर की एक बोली लगाई गई कि जो शख्स भी रियाज गुजर का सर तन से जुदा करेगा उसे ज़्यादा से ज़्यादा रकम मिलेगी। इसमें वो सब टैक्स लेने वाले इकट्ठे बदमाश बैठे हुए थे। हर बदमाश ने अपना हिस्सा डाला। 20-25 लाख रुपया उस ज़माने में इकट्ठा हुआ कि रियाज गुजर को मार दिया जाए। अब रियाज गुजर को मारने के लिए भी उनको पूरे पंजाब से किसी ऐसे आदमी की तलाश थी। तो इत्तेफाक से हमारे पंजाब में, इसी लाहौर में एक किरदार गुजरा है, बाला बैता वाला। वो इस नाम से इसलिए मशहूर था कि वो जब भी जेल में जाता, वो शौकिया या लोगों को अपनी ताकत दिखाने के लिए 50-100 बैंत खा लेता। ये खबर उस तक भी पहुँचाई गई कि अगर तुम रियाज गुजर को मार दो तो काफ़ी रकम तुम्हें मिल जाएगी। बैता वाला की 2-4-5 जगह और भी दुश्मनी थी, क्योंकि वो बदमाशी की इस पट्टी पर काफ़ी देर से चल रहा था। जब उससे रियाज गुजर के बारे में ये इल्म हुआ तो नाजरीन, उस वक्त मोबाइल का ज़माना नहीं था, तो रियाज गुजर के PDCL नंबर पर बैता वाले ने 2-4 फ़ोन किए और रियाज गुजर को ये धमकी दी कि वो किसी वक्त भी उस पर हमला करके उसकी जान निकाल देगा। रियाज गुजर एक कहका लगाता और उसे कहता कि शीशे के सामने अपने जिस्म की नुमाइश देखना और काम है, और मैदान में आकर जंग लड़ना और काम है। मैं अपने घर के बाहर सेल में खुद सरेआम बैठा होता हूँ, जब भी दिल करे तुम पहुँच जाना। तो नाज़रीन, मैं अब एक तरफ कहानी का रुख ये मोड़ता हूँ कि एक उस वक्त के दोस्त थे और एक आज के दोस्त हैं। आपके सामने ही 5-6 हफ्ते पहले ही एक नौजवान बराज टीपू को उसके उस दोस्त ने, जिसके बगैर बराज टीपू सांस नहीं लेता था, उसके बगैर हलक से पानी नहीं उड़ेलता था, उसी आसन शाह ने दुश्मनों से रकम लेकर, ये तो अब कानून में इसकी तफ्तीश करके बताएगा कि रकम देने वाले कौन थे, लेकिन ये इन्वेस्टिगेशन यहाँ तक आ गई है और 25 लाख की बरामदगी भी हो गई है, जो आसन शाह ने बालाज का अपने भाइयों से ज़्यादा अजीज दोस्त का सर लेने की कीमत का एडवांस ले लिया था। तो नाजरीन, एक वो दोस्त थे जो दोस्त बनकर दोस्त के घर में कोहराम मचा देते थे, और एक रियाज गुजर के ज़माने में उस ज़माने के दोस्त थे। रियाज गुजर का एक दोस्त जो रियाज गुजर को अपना माँ बाप भी कहता था, उसका आशिक था, जिसका नाम
یہ شہر پورا جانتا ہے کہ اسے شوقہ بہادر کہتے تھے۔ جب شوقہ بہادر تک یہ خبر گئی کہ بیتا والا اس کے بھائی باپ، اس کے جگری دوست ریاض گجر کی جان لینے کے در پہ ہے، تو 2-3 بار وہ ریاض گجر کو اطلاع دیے بغیر ہی بالا بیتا والا سے ٹکرایا اور اسے کہا کہ پہلوان تک پہنچنے سے پہلے تمہیں میری لاش گرانی ہوگی، کیونکہ میں ہوں پہلوان کے سانس کے ساتھ سانس لینے والا، اس کا بھائی، اس کا بیٹا، اس کا دوست۔ ایک ایسی ہی لڑائی میں جب پینتا والا سے وہ لڑا تو قسمت نے اس کا ساتھ نہ دیا اور بینتوں والوں کے ہاتھوں شوقِ بہادر کا قتل ہو گیا۔ یقین کریں ناظرین کہ شوقِ بہادر کی موت کی خبر ریاض گجر پر بجلی بن کر گری۔ اسے ایسا محسوس ہوا جیسے کچھ عرصہ پہلے اس کا جوان بھائی ماں کا قتل ہو گیا تھا۔ اسے ایسے لگا جیسے آج ماں کا دوسری بار قتل ہو گیا ہے۔ ریاض گجر کو لوگ سنبھالتے تھے، دیواروں سے سر ٹکراتا تھا اور کہتا تھا کہ یہ اس انسان کو میں زندہ نہیں رہنے دوں گا جس نے میرے دوست کے سانس پی لیے۔ تو ناظرین، اس قتل کے بعد بالا بیتا والا مفرور ہو گیا، لیکن ریاض گجر کسی سے سنبھالا نہیں جاتا تھا۔ کچھ دن بیتے تو اچانک ایک دن اطلاع ملی کہ ریاض گجر اپنے دوست، پشاور کے جگری دوست پپو خان سے ملنے چلا گیا ہے۔ ہم یہی سمجھے کہ ریاض گجر کا یہاں دل نہیں لگتا ہوگا اور وہ اپنا ذہن بدلنے کے لیے پشاور چلا گیا ہے۔ ابھی ایک دن ہی گزرا تھا تو صبح لاہور شہر میں 11-12 بجے کے دوران ایک خبر گونجی کہ بیتا والا قتل کر دیا گیا ہے اور قاتلوں نے اس کے سینے پر چڑھ کر اسے برس مارے ہیں اور وہ موقع پر ہی دم توڑ گیا ہے۔ اس قتل میں بیتا والا کے وارثوں نے ریاض گجر اور اس کے بھائیوں کا نام لگایا۔ ریاض گجر کے بھائی گرفتار ہو گئے تو تیسرے دن دہشت گردی کی عدالت میں پشاور سے سپرنٹنڈنٹ جیل آیا اور ساتھ ریاض گجر بھی تھا جسے ہتھکڑی لگی ہوئی تھی۔ سپرنٹنڈنٹ جیل نے دہشت گردی کے جج کو آ کر رپورٹ پیش کی کہ ریاض گجر پچھلے 4 دن سے پستول کا لائسنس نہ ہونے کی وجہ سے میری جیل میں تھا اور ابھی اس کی ضمانت نہیں ہوئی، اور جب یہ قتل ہوا ہے ریاض گجر میری کسٹڈی، میری جیل میں تھا۔ یہ اسٹیٹمنٹ سننے کے بعد دہشت گردی کے جج نے ریاض گجر سمیت تمام بھائیوں کو بری کیا اور اس پرچے کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ السلام علیکم۔